وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 78 سے 83 تک آج کا سبق ہے. درس کا نمبر 2084. آج کا موضوع، کیا ہم نے حیات دنیا کو اصل زندگی سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون. اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں. یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑاک. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 78. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ. اور یہ ہمارے لیے مثالیں، اب وہ ہم پر مثالیں چشمہ کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم. اور کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انہیں تو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے انہیں پہلے پیدا کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا. اور اللہ تو وہ ذات ہے جس نے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی. فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ. تو اس سے تم اپنے چولہے روشن کرتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، بلکہ وہ تو ماہر خلاق ہے. سامعین کرام، سورہ یاسین ہے اور اس میں قرآن کا دل ہے اور تینوں مضامین اس میں بیان ہو رہے ہیں جو ہدایت کے لیے ضروری ہیں.
یعنی وہ مسائل توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں یعنی مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ انہوں نے اللہ کے ماں سوا اور معبود گھڑ لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں، تو وہ ان کی مدد پہ تو قادر نہیں ہے۔ لا يستطيعون نصرهم۔ دیکھیں یہ بات جو ہے ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں، ہم ایسا نہیں سمجھتے کہ ہم نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ ہم اللہ کو الہ نہیں تسلیم کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہماری دیکھیں ہمارا اعتماد، بھروسہ تو ظاہر پر ہے۔ مختصر بات اگر میں سمجھنے کے لیے کہوں، ہمارا بھروسہ ظاہر پر ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں اور ظاہر کے لیے مر رہے ہیں، تو بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم اللہ کے بندے نہیں بن رہے۔ دیکھیں سارا مسئلہ تو بندگی کا ہے، تو اللہ کے بندے ہم نہیں ہیں، اور اللہ سے ہم جھگڑے کی کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں، خصیم و مبین۔ ہمیں اپنی تخلیق بھول گئی ہے کہ ہماری تخلیق انسان کی جسم کی ابتدا کیا تھی، حقیقت کیا تھی؟ پانی کی ایک بوند، حقیر بوند کا ایک قطرہ، اس سے انسان کو بنا دیا۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، لیکن میری جسم کی حقیقت تو وہی ہے جو کہ میں نے بیان کی، ہم سب کی حقیقت وہی ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے مخلوط نطفے سے بنایا ہے، اور مقصد اس کا آزمائش ہے۔ آزمائش میں، امتحان میں یہ کامیاب ہو گیا تو فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بلند درجے ہیں۔ تو مسئلہ سارا امتحان کا ہے۔ دراصل ہم لوگ آج یعنی آج کا جو مسلمان ہے وہ زندگی کو امتحان نہیں بلکہ آرام اور آسائش چاہتا ہے زندگی میں۔ یہ جد و جہد محنت سے بھاگتا ہے، یہ آرام اور آسائش کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اب اس کا مدعا دنیا ہے، دولت کمائیں، دولت دولت دولت، تاکہ ہم آرام سے زندگی گزار دیں۔ تو دیکھیں یہ ساری گمراہیاں ہمارے ساتھ لاحق ہیں اور ہم ان گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سارے مضامین جو ہے یہ ہمارے لیے ہیں۔ اب جو گزشتہ آیت تھی، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کو میں نے پیدا کس چیز سے کیا ہے، اور یہ واضح یعنی جھگڑا کرنے لگا ہے مجھ سے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، آج کا سبق ہے، میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، مثالیں کیا؟ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ بوسیدہ ہڈیوں کو کون پیدا کرے گا؟ تو جواب پھر واضح ہے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ دیکھیں انکار آخرت کے فتنے میں تو ہم مبتلا ہیں، یہ سارا مضمون جو ہے یہ انکار آخرت کرنے والوں کا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دیکھیں آپ کو میں اگر واضح بات بتاؤں تو ہمارے لیے یعنی ہمارے متعلق بالکل کھلی کتاب کی طرح یہ بات روشن ہے کہ ہم لوگ دنیا کے طلبگار ہیں۔ ہمارے لیے، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طلبگار ہیں اور بعض آخرت کے طلبگار ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں ایز اے ہول ساری امت پہ نظر ڈالیں تو یہ دنیا کی طلبگار ہے، ظاہر کی طلبگار ہے، دنیا کی طلبگار ہے۔ اگر آپ ان میں سے نہیں ہیں تو میں تو آپ سے مخاطب ہی نہیں ہوں، بات ہے نا۔
اگر آپ دنیا والے نہیں ہیں، دنیا کے چاہنے والے نہیں ہیں اور اللہ کے چاہنے والے ہیں، تو میرا خطاب آپ سے نہیں ہے۔ یہ مضمون تو ان لوگوں سے ہے جو منکرین آخرت ہیں، جو اللہ کو یعنی بری بری مثالیں بیان کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، انکار آخرت۔ تو اولم یر الانسان انا یہ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اپنی پیدائش، یعنی دیکھیں انسان کو پہلی بار بنانا ہمارے لیے، مطلب ایک چیز کو دیکھیں آپ ریپیئر کر دیں وہ آسان ہے، لیکن آپ ایک چیز کا مادہ ہی نہ ہو اور اس کو آپ بنائیں تو وہ زیادہ مشکل ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک کرسی ہے، ٹوٹ پھوٹ گئی تو بس اسے ریپیئر کرنا ہے، اور ہوتا ہے ایسا، مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، ریپیئر، اور آپ اوور ہالنگ کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، اوور ہالنگ، گاڑیوں کی اوور ہالنگ، ایکسیڈنٹ گاڑیاں ہوتی ہیں، بالکل وہ میکینک جو ہے نئی بنا دیتا ہے۔ تو نئی گاڑی بنانا زیادہ مشکل ہے، اس کے لیے مٹیریل لائیں گے، آپ یہ کریں گے، انسان کا ہمارا تو سارا مٹیریل موجود ہے، یہ ہمارا سائنسی یعنی مسئلہ ہے کہ مٹیریل فنا نہیں ہوتا، شکل بدل لیتا ہے۔ اب ہمارا جسم ہے وہ 4 عناصر جو ہیں، آگ، مٹی، پانی، ہوا، تو یہ بکھر جاتے ہیں، موت اس کے بکھرنے کا نام ہے، زندگی اس کے جوڑنے کا نام ہے، تو اس کو دوبارہ جوڑ لینا، انہی عناصر اربعہ کو دوبارہ ایک شکل دے دینا، تو ہمارے لیے تو مشکل ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے تو ہر کام مشکل ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اس بات پہ سوچیں، اللہ کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کی تخلیقات کا مقابلہ کسی کام میں بھی ہم اللہ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، ایک تن کا بھی ہم نہیں بنا سکتے، تن کا، بے جان تن کا۔ اللہ نے تو یہ کائنات نہیں تھی تو پیدا کر دی، نیست سے ہست ہو گیا، اب پھر دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ پیدائش، یعنی یہ دیکھیں اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بل کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہم آخرت سے نہیں ڈرتے۔ پھر ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، ہم عاجلہ کے طلبگار ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عاجلہ کے طلبگار ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اللہ نے ہم سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ اے برائے نام مسلمانوں، تم تو اب دنیا کے طلبگار ہو، آخرت کی طلب تو تم نے چھوڑ دی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ، یہ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ اللہ سے ہم نا امید ہیں۔ دیکھیں ہماری روزمرہ زندگی جو ہے، میں آپ کو وہ یعنی جو بیچ کی بات بتاؤں، اندر راز کی، ہماری اپنی، کیونکہ میں بھی آپ ہی کی طرح آپ ہی کے معاشرے میں رہ رہا ہوں، ہمیں اللہ سے کوئی امید نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو مدد کے وعدے کیے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں امید نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم نے غیر اللہ کو امیدیں باندھ رکھی ہیں، پیسہ کماؤ یہ مدد کرے گا تمہاری، جیسے بھی ہو پیسہ کماؤ، یہ تمہارے کام آئے گا مشکل کے وقت، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے۔ لیکن حقیقت میں ہم ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں۔ پیسہ، دنیا، دولت، عزت، شہرت، یہ چیزیں جو ہیں یہ کام کی ہیں، دولت کام کی چیز ہے، اس کو کماؤ جیسے بھی ہو، حرام سے ہو یا حلال سے ہو، اس کو کماؤ اور کماتے چلے جاؤ۔ اللہ، تو یہ ایک ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے نا
تو اب یہ انکار آخرت کی وجہ یہی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں کہ جب آپ اپنی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے، اب آپ کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کریں. اگر آپ اپنی حقیقت سے غافل ہیں یا دھوکے میں مبتلا ہیں کہ ظاہر ہی ہوں میں سب کچھ، اور یہ تو عام طور پہ یہی ہے، یعنی ہمارا ویژن تو یہی ہے کہ میں ظاہر ہوں، میں یہی ہوں. آپ دیکھ لیں ہماری پریشانیاں، ہماری خوشیاں، ہمارے منصوبے، ہماری توقعات، ہماری امیدیں، اس کا سائرے کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے. دیکھیں میں تو آپ سے مخاطب ہوں، آپ میری باتوں پر غور نہیں کریں گے تو پھر میرا بیٹھنا تو یہاں فضول ہو جائے گا. میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ دیکھ لیں، آپ خود اپنا احتساب کریں، جائزہ لیں کہ آپ کی خوشیاں، پریشانیاں، امیدیں، توقعات، منصوبے اگر سارے ظاہر کے بارے میں ہے، اب نتیجتاً قرآن کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، رسول کے اسوہ کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اب آپ کو آخرت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو آپ نے یہی دنیا کو سمجھ لیا، یہی دولت، عزت، شہرت، زر زمین، اسی کو آپ نے دنیا سمجھ لیا، اسی کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں. تو اب آخرت کی، قرآن کی، دین اسلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی. یہ آپ خود ہی اپنا حساب کتاب کر لیں. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنی کتاب پڑھ لیں، آپ اپنے احتساب کے لیے خود ہی کافی ہیں. آپ خود دیکھیں اپنی ساری جو ذہن میں آپ کی کھچڑی پک رہی ہے دنیا کے متعلق، اور یہ بات تو میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں کہ ظاہر ہمارا سب کچھ ہے، ہماری ساری امیدیں، ساری توقعات، ساری خوشیاں، ساری پریشانیاں ظاہر سے متعلق ہیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. ان کا مبلغ علم یہی ہے. تو یہ سبق ہم پڑھ رہے ہیں 78 نمبر آیت کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلٌ وَنَسِيَ خَلْقَهُ. ہمارے لیے مثالیں، یعنی مجھے اس آیت کا مطلب یہ مجھے اپنا جیسا یہ سمجھ بیٹھے، حالانکہ اپنی حقیقت سے یہ بھول گئے ہیں. اس کو نسیہ خلقہ، اس کی اپنی تخلیق. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. 77 نمبر آیت میں پڑھا نا ہم نے کہ کیا انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں نے اس کو پانی کے ایک نطفے سے بنایا ہے اور اب یہ جھگڑا کر رہا ہے مجھ سے. ضرب لنا مثلا، اب جھگڑا کیا ہے؟ میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی مجھ کو اپنا جیسا سمجھتا ہے. من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ. آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہیں مردوں کو زندہ وہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. اور تخلیق کا کام، تخلیق کا ہر کام وہ جانتا ہے. اور اللہ وہ ذات ہے جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو اس سے تم اپنے چولہے روشن کرتے ہو، اس کو پھر جلاتے ہو. اب درخت کیا ہے؟ اس میں پانی ہے، گیلی لکڑی ہے اور پانی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں توانائی کا ایک ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے. کچھ عرصہ پہلے تک تو ہم یہی لکڑیاں استعمال کرتے تھے، لکڑیوں کو جلاتے تھے. تو ابھی تو اور ذرائع اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، تو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اب یہ نا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو نہ ہونے سے ہونا
پیدا کر دیتا ہوں۔ پانی ہے، درخت میں کیا ہے؟ پانی۔ گیلی لکڑی کی تو آگ نہیں لگتی، جتنی گیلی لکڑی ہوگی آگ اسے نہیں لگے گی، لیکن جب وہ خشک ہو جائے گی تو جلنے لگے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت، یعنی اس میں اس نے قدرت رکھی ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا وہ ذات، اب اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقات بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ زمین اور آسمان تو میں نے بنائے ہیں، تو کیا یعنی انسانوں جیسا یہ جسم، اس کو دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ بلا وہو الخلاق العلیم، بلکہ وہ تو ماہر خلاق ہے، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے، اور اس کے کام انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو، سو وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ مجھے کسی اسباب اور ذرائع کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک کام کو جب میرا ارادہ ہوتا ہے تو یہاں تو لفظ کن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی لفظ ارشاد فرماتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ارادہ فرما دیا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، یعنی یہ تو ہمارے سوچ و بچار سے بھی باہر بات ہے۔ ہم تو ساری چیزوں کے لیے کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو مٹیریل ہمیں چاہیے۔ آپ ایک گھر بنا رہے ہیں تو اس کے لیے اینٹیں، گارا، ریت، سیمنٹ، سیخیں وغیرہ کتنے آپ انتظامات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی تو کیا اس کہا ہو جا تو ہو گئی، وہ ٹھیک ہے، مطلب اس میں زمانے لگے ہیں، لیکن یہ تو اس کی حکمت پر مشتمل ہے اور تدریجاً یہ کائنات بنی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ منکرین آخرت کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں پاک ہوں ہر نقص سے، ہر عیب سے، اور ہر چیز کا کامل اختیار ہے میرے پاس۔ اب اس اختیار کی تو کوئی حد نہیں ہے، اور ہم نے جانا کہاں ہے؟ ہم تو اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے پاس واپس، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ دیکھو تم میرے پاس واپس آؤ گے، ایسا نہ ہو کہ تم یہ زندگی غفلت میں گزار دو اور پھر جب میرے پاس آؤ تو تمہارا چہرہ کالا ہو، تم روسیا ہو اور شرمندہ ہو، تو تم ایسا نہ کرو، اپنے اوپر رحم کرو، میری بندگی کو اپنی مرضی چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، زندگی بندگی میں گزارو، زندگی شکریوں میں گزارو، اور اسی حالت میں تم جان دو، بندگی کی حالت میں تم جان دو گے تو بندگی ہی اللہ کے اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارا یعنی جو بھی اللہ کی، جس نے بھی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، شکریہ کی روش اختیار کر لی اور اس پر قائم رہا، تو اس کی موت اسی حالت پر آئے گی، اور قیامت کے دن وہ جب اٹھے گا تو اس سے VVIP یعنی سلوک ہوگا۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ بہرحال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے مضامین کو مجھے سمجھنے، بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور آگے جو صورت آ رہی ہے سورہ صافات، اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اس صورت کے لیے بھی میرا سینہ کھول دے اور مجھے اس کا علم عطا فرما، اور ایک مرتبہ پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں
اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔